نعبده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت اور آل رسالت میں محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صل علی سیدنا وعلی آل سیدنا آلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات، آپ سب یہاں اس محفل محبت میں اپنی محبتوں کے ساتھ بارگاہ غوث العالم محبوب یزدانی تارک السلطنت میر سید اشرف جہانگیر سمنانی کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے یہاں حاضر آئے اور اس محفل سے برکتیں حاصل کرنے کے لیے آپ سب یہاں حاضر ہیں۔ ماشاءاللہ ابھی اشرف میاں سے بڑی تفصیلی گفتگو اسی آیت کی روشنی میں آپ نے سماعت فرمائی۔ میں کسی تفصیلی گفتگو کے لیے حاضر نہیں آیا ہوں، بلکہ اپنی ایک ذمہ داری پوری کرنے آیا ہوں۔ چونکہ یہ جو خانقاہ اشرفیہ ہے بحمدہ تعالی، یہ میرے مخدوم کا فیضان ہے کہ یہاں خانقاہ کی بھی نمائندگی ہوتی ہے اور شریعت کے احکام کی نمائندگی مسلک کے حوالے سے بھی ہوتی ہے۔ تو دو ذمہ داریاں ہیں ہم فقیروں کے سروں پر۔ ایک ذمہ داری وہ جو شریعت نے مسلک کے حوالے سے ہمیں دی ہے، اور دوسری ذمہ داری وہ جو بزرگوں نے ہمیں خانقاہ کے حوالے سے دی ہے۔ تو ایک ذمہ داری تو اشرف میاں نے پوری کر دی، اب میں شریعت نے جو مسلک کے حوالے سے ذمہ داری دی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس پر کچھ میں آپ سے 5-7 منٹ گفتگو کر لوں کہ جہاں آپ برکتیں لے کر جائیں، جہاں اپنی روحانیت میں ایک استحکام، مضبوطی اور کیفیت لے کر جائیں، وہیں ساتھ ساتھ ذہن و فکر کی بھی پاکیزگی ہو جائے۔ حضرات، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور اس کی ضرورت میں نے یوں محسوس کی کہ سب آپ اہل محبت یہاں جمع ہیں، تو یہ بات اپنے ذہنوں میں لے کر جائیے کہ ولی کون ہوتا ہے، ولی بنتے کیسے ہیں، ولی کو پہچانا کیسے جائے۔ چونکہ یہ وہ چیز ہے جس نے بڑا کنفیوژن پیدا کر رکھا ہے۔ آج اسلام میں ہر دور میں کوئی نہ کوئی فتنہ رہا ہے، خارجیت کا فتنہ، رافضیت کا فتنہ، وہابیت کا فتنہ، اور دیکھنے میں آج یہ بہت ہی واضح طور پہ آ رہا ہے کہ آج کے دور میں سب سے بڑا فتنہ بابائیت کا فتنہ ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے بھی آپ کی حفاظت کی جائے، جانا جائے کہ ولی کون ہوتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ، خبردار، ہوشیار، بی کانشیس، بی الرٹ، یہ میرے دوست ہیں. دیز آر مائی فرینڈس. اس طرح سے اپنے ان بندوں کا اللہ تعارف کرا رہا ہے، انٹروڈیوس کرا رہا ہے. اب ذرا غور کریں، ایک بندے کے لیے اس سے بڑا پریولیج، اس سے بڑا ریگارڈ، اس سے بڑا آنر، اس سے بڑا رسپیکٹ، اس سے بڑا سمان اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ بے نیاز مالک ہو کر کسی بندے کو اپنا دوست کہے؟ تو کتنے اہم لوگ ہیں یہ، کتنے اہم لوگ ہیں. اور آگے کیا فرما رہا ہے؟ انہیں کوئی خوف نہیں، انہیں کوئی غم نہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. انہیں کوئی خوف نہیں، انہیں کوئی غم نہیں. یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ آئی سمجھ میں؟ اللہ کے ولیوں کو خوف نہیں ہے، اللہ کے ولیوں کو غم نہیں ہے. ہم نے تو دیکھا ہے، غوث اعظم کو دیکھا، ہم نے تاجدار ولایت کو دیکھا، میر میراں، پیر پیراں، محبوب سبحانی، غوث سمدانی، شہباز لامکانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو ہم نے دیکھا ہے کعبے میں، مطاف میں، سجدے میں سر رکھ کر رب کی بارگاہ میں خشیت کے ساتھ تڑپ تڑپ کر روتے دیکھا ہے. یہ رونا تڑپ تڑپ کر رب کی خشیت میں، یہ خوف کی نشانی ہے. اللہ فرما رہا ہے خوف نہیں. خوف تو نظر آ رہا ہے. تو یہ خوف ولیوں میں نظر آتا ہے، غم بھی نظر آتا ہے، لیکن رب فرما رہا ہے کہ کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں اس چیز کو؟ اور وہی رب اپنے نبیوں کے بارے میں فرما رہا ہے. اور موسیٰ رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرے، تو نبیوں میں خوف بتا رہا ہے اور ولیوں کے بارے میں کہہ رہا ہے خوف نہیں. نبیوں میں غم ہے، ایوب روئے، یہ غم کی نشانی. نبی میں خوف بھی، نبی میں غم بھی. ولی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ انہیں کوئی خوف نہیں، انہیں کوئی غم نہیں. نبی میں خوف بھی، نبی میں غم بھی. ولی میں خوف نہیں، ولی میں غم نہیں. تو نبوت افضل ہے کہ ولایت؟ نبوت افضل ہے نا. تو نبیوں میں خوف بھی ہوگا، نبیوں میں غم بھی ہوگا. مولا تو فرما رہا ہے کہ ولیوں میں خوف نہیں، غم نہیں. مطلب کیا؟ مطلب کیا؟ رب اپنے ان دوست بندوں کا مقام بتا رہا ہے یہاں پر. ورنہ خوف اور غم تو انسان کی فطرت میں اللہ نے ودیت کیا ہے. ہر انسان میں خوف ہے، ہر انسان میں غم ہے، اس کی فطرت میں ہے. لیکن یہاں خوف نہیں، غم نہیں کہہ کر اپنے دوست بندوں کا مقام بتا رہا ہے. مقام بتا رہا ہے کہ یہ میرے دوست وہ ہیں کہ جب یہ میری یادوں میں، میرے ذکر میں، میرے خیالوں میں، میری تسبیح میں جب یہ ہوتے ہیں، جب یہ اس میں مشغول ہوتے ہیں، منہمک ہوتے ہیں، اس میں جب یہ ڈوب جاتے ہیں، تو میں پھر ساری دوریاں دور کر دیتا ہوں، سارے پردے ہٹا دیتا ہوں، سارے حجابات دور کر دیتا ہوں، اور ان کو اپنا اتنا قرب دے دیتا ہوں. جب وہ میرے اس قرب خاص میں آ جاتے ہیں تو اس وقت نہ انہیں کوئی خوف ہوتا ہے، نہ کوئی غم ہوتا ہے. یہ ہیں اللہ کے دوست بندے.
اس لیے میرے پیارے بڑی آسانیوں سے ہم کہہ دیتے ہیں یہ ولی ہیں، یہ ولی ہیں۔ نہیں میرے پیارے، اپنے شوق کو، اپنی تمناؤں کو تھوڑا سا کنٹرول میں رکھیے، سب کو ولی مت بنائیے۔ یہ امت محمدیہ میں بڑے اہم لوگ ہیں، بڑے خاص لوگ ہیں میرے پیارے، یہ جو اللہ کے دوست بندے ہیں۔ اور پھر ایک بات لاجیکل بھی تو ہے نا، آپ سڑک پہ باہر نکل جائیے اور کسی کو پکڑ کر کہہ دیجئے گا کہ یہ محمود میاں کا دوست ہے۔ ارے بھائی میرا دوست میں بناؤں گا کہ آپ بنائیے گا؟ بولو نا میرے پیارے، میرا دوست میں بناؤں گا نا تو اللہ کا دوست اللہ بنائے گا نا۔ آپ کیوں بنا رہے ہیں بھائی؟ بننے دیجئے، وہ بنانے والا بنا رہا ہے، بنائے گا جسے چاہے گا، آپ کیوں بنا رہے ہو؟ دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے پیارے، وقت بہت کم ہے، شارٹ میں گفتگو کرتا ہوں۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ ولیوں کو پہچاننا مشکل ہے، یقیناً ان کے مقام و مرتبے کے لحاظ سے ولیوں کو پہچاننا ایک عام انسان کے بس کی بات نہیں، لیکن اگر ولیوں کو ہم پہچانیں گے ہی نہیں تو پھر یہ ولایت ہمارے کس کام آئے گی؟ رکھا تو اللہ نے ہمارے ہی لیے ہے نا، اگر ہم انہیں پہچانیں گے ہی نہیں تو یہ ہمارے کس کام آئے گی؟ تو میرے پیارے، اللہ نے اپنے ان دوست بندوں کی معرفت کو، پہچان کو آپ کی تمناؤں پر، آپ کی خواہشوں پہ نہیں چھوڑا ہے کہ جسے چاہیں آپ کی تمنا ہو جائے آپ ولی بنا دیں، اس پر نہیں چھوڑا ہے، بلکہ اسی آیت میں اللہ نے آگے ذکر فرمایا ہے۔ کیا فرمایا؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ مولا وہ دوست لوگ کون ہیں؟ کون ہیں وہ تیرے دوست کہ جب وہ تیری یادوں میں مستغرق ہو جاتے ہیں تو سارے حجابات ہٹا دیتا ہے، سارے پردے گرا دیتا ہے، اپنے قرب خاص میں لے لیتا ہے، اور اس وقت انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی غم نہیں ہوتا؟ وہ کون لوگ ہیں مولا؟ قرآن کہتا ہے، رب فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور زندگی کے ہر لمحہ رب سے ڈرتے رہے۔ کیا؟ زندگی کے ہر لمحہ رب سے ڈرتے رہے۔ اب اس کنسپٹ کو دماغ میں رکھیے گا۔ اب کسی کو ولی کہنے سے پہلے آپ دیکھ لینا ایمان والا ہے کہ نہیں، ایمان والا ہے، پھر دیکھنا، ابھی مت کہہ دینا ولی، پھر دیکھنا کہ یہ اعمال صالحہ والا ہے کہ نہیں، متقی ہے کہ نہیں، اللہ سے زندگی کے ہر لمحے میں ڈرنے والا ہے کہ نہیں۔ اب کسی کو آسمان میں بھی اڑتا ہوا دیکھ لو نا تو یہ ولی کہنے کی عادت جو بن گئی ہے نا، یہ چمتکار دیکھ دیکھ کے جو نمسکار کرنے کی عادت ہے، اس کو چھوڑو میرے پیارے، چھوڑو اسے۔ پہلے دیکھو کہ یہ ولی ہے کہ نہیں، ایمان والا ہے کہ نہیں، ایمان والا ہے تو عمل صالح والا ہے کہ نہیں، اللہ سے زندگی کے اپنے ہر لمحہ میں ڈرتا ہے کہ نہیں۔ اگر ایمان والا ہے، عمل صالح والا ہے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ آسمان میں اڑنا یہ اس کی کرامت ہو۔ اگر ان میں سے کوئی بھی اس کی زندگی اس سے خالی ہے تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، استدراج ہو سکتا ہے، نظر کا دھوکہ ہو سکتا ہے، ہپنوٹزم ہو سکتا ہے، ٹیلی پیتھی ہو سکتی ہے، جادوگری ہو سکتی ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ولایت و کرامت نہیں ہو سکتی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تھوڑا سا خشک موضوع ہے لیکن اس کو بھی ہضم کر لیجئے، یہ بہت ضروری ہے۔ چونکہ عادتیں تو ہماری یہی سب کہہ کہ خوش ہوتی ہیں نا، لیکن ہمیں سوچنا یہ ہے
کہ ہمیں اپنی مزاج و طبیعت کو ان چیزوں سے خوش کرنا ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اب ایک پوائنٹ اور کہہ کے بات ختم کر دوں گا، چونکہ میں نے کہا ہے کہ میں صرف اسی تعارف کے لیے حاضر آیا ہوں۔ اب عمل صالح والا، رب سے ڈرنے والا، متقی، تقوی والا، تو میرے پیارے محفلوں کا تقوی تو عام طور پہ نظر آ جاتا ہے، لوگوں کے درمیان تو سب متقی ہیں، یہ تنہائیوں میں بھی متقی ہے کہ نہیں؟ چونکہ زندگی کے ہر لمحہ رب سے ڈرنے والا وہی رب کا دوست بنتا ہے، اسے رب دوست بناتا ہے جس سے وہ راضی ہوتا ہے۔ تو محفلوں میں تو سبھی متقی ہو جاتے ہیں میرے پیارے، کیا وہ تنہائیوں میں بھی متقی ہے؟ تو یہ کیسے جانو گے آپ کہ اس کا تقوی محفل والا ہے کہ تنہائیوں والا بھی ہے؟ تو میرے پیارے یہ اسلام ہے، اسلام اس نے بھی کوئی بھی پہلو اس نے آپ کی طبیعت، آپ کی خواہش، آپ کی تمنا پر نہیں چھوڑا ہے، ہر چیز کی وضاحت کر دی ہے، اس لیے کہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ کیسے جانیں گے کہ اس کی محفلوں کا تقوی اور اس کی تنہائیوں کا تقوی دونوں ایک ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے؟ تو محفلوں کا تقوی تو آپ دیکھ لو گے، لیکن تنہائیوں تک رسائی کہاں ہے آپ کی جو جان لو گے؟ تو آئیے مفسر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں، سنو، کسی شخص کے بارے میں اس وقت تک کچھ نہ کہو جب تک کہ اس میں 3 چیزیں نہ دیکھ لو۔ اس کے بارے میں کوئی رائے قائم مت کرو، کوئی اوپینین مت بناؤ کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے، جب تک کہ اس میں 3 چیزیں نہ دیکھ لو۔ کیا آقا کیا دیکھ لیں؟ آقا فرماتے ہیں، اسے اپنا پڑوسی بنا لو، اس کے ساتھ سفر کر لو یا اس کے ساتھ لین دین کر لو۔ یہ 3 پوائنٹ آقا نے بتائے ہیں۔ کسی بھی شخص کے باطنی تقوی کو جاننے کے لیے یہ 3 پوائنٹ ہیں۔ لین دین کر لو گے اس کی نیت کا پتہ چل جائے گا، سفر کر لو گے اس کی عادت کا پتہ چل جائے گا، پڑوسی بنا لو گے اس کے گھر کے اندر کی حالت کا پتہ چل جائے گا۔ میرے پیارے، اب آپ بھی اس کسوٹی کو لے کے مارکیٹ میں اتر جائیے، آپ کی رائے بدل جائے گی۔ کتنے لوگوں کو ولی کہتے تھے، کہنا چھوڑ دیں گے آپ۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ولایت بڑی عظمت کی چیز ہے۔ جو بے نیاز مالک کسی بندے کو اپنا دوست کہے، یہ بڑے پریویلیج کی بات ہے، بڑے ریگارڈ کی بات ہے، بڑے آنر کی بات ہے، بڑے رسپیکٹ کی بات ہے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو عالم ہو، مفسر ہو، محدث ہو، متقی ہو، شب بیدار ہو، اشراق و چاش بھی نہ چھوڑتا ہو، سارے نوافل کی ادائیگی کرتا ہو، وہ دوست ہو جائے گا۔ تب بھی دوست ہو جائے گا یہ لازمی نہیں ہے، اللہ جسے بنائے گا تبھی ہوگا وہ دوست۔ آپ سمجھ گئے نا؟ یہ تو اس کے فضل کی بات ہے، جسے چاہے دوست بنا لے۔ میرے پیارے، اب اس روشنی میں دیکھیے غوث العالم محبوب یزدانی میر سید اشرف جہانگیر سمنانی، بادشاہت تھی آپ کے پاس، کوئی تکلیف نہیں تھی، بڑی لیوش لائف تھی آپ کی، خادم، نوکر، گھر میں ہر کچھ موجود تھا، بہت کامیاب رولر تھے مخدوم پاک۔ دوسری کنٹریز سے لوگ مائیگریٹ کر کر کے سمنان میں آ کے اسٹیبلش ہو رہے تھے، اتنی خوشحال کنٹری تھی۔ سب چھوڑ دیا، سب چھوڑ دیا، اپنے ساتھ سواری بھی نہیں رکھا، خادم بھی نہیں رکھا، سب واپس پیدل سفر، کس منزل کی طرف وہ جانتے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا عالم خیال میں، کبھی مخدوم سمنا سے پوچھو تو، اے مخدوم سمنا،
جب آپ رولر تھے، بادشاہ تھے، سمنان کے حکومت کر رہے تھے، کس چیز کی کمی تھی آپ کو؟ خزانے کی کمی، آرام کی کمی، آرام دہ بستروں کی کمی، نوکر کی کمی، کس چیز کی کمی تھی؟ آخر وہ کیا چیز تھی جس نے آپ کو بے چین کیا؟ وہ کیا چیز تھی جو آپ کو بادشاہت کرنے میں نہیں مل رہی تھی؟ وہ کیا چیز تھی جو آپ کو تخت پر بیٹھنے سے نہیں مل رہی تھی؟ وہ کیا چیز تھی جو آپ کے محل میں نہیں تھی کہ ان سب چیزوں کو چھوڑ دیا؟ کس چیز کو پانے کے لیے؟ تخت بھی تھا، حکومت بھی تھی، مال و دولت بھی تھا، سرمایہ بھی تھا، خدمت کرنے والے لوگ بھی تھے، کامیاب حکومت بھی تھی، بادشاہت بھی تھی، سب کچھ تھی، لیکن اے مخدوم سمنا ہمیں یہ تو بتائیے کہ آخر وہ کیا چیز تھی جس کو پانے کے لیے آپ نے تخت چھوڑ دیا، جس کو پانے کے لیے آپ نے سلطنت چھوڑ دی، جس کو پانے کے لیے آپ نے حکمرانی چھوڑ دی، جس کو پانے کے لیے آپ نے لیوش لائف چھوڑ دی؟ آخر یہ آرام دہ زندگی میں آپ کو وہ کیا کمی محسوس ہوئی جس کو چھوڑ کر اسے پانے کے لیے آپ نے تخت کو ٹھوکر مار دیا؟ تو پیارے مخدوم سمنا سے پوچھو گے تو مخدوم سمنا بھی یہی جواب دیں گے، ارے پیارے میں اسے کیسے بتاؤں، جلوے الہی کا جلوہ کیسا جلوہ ہوتا ہے، تجلیات الہی کی تجلی کیسی ہوتی ہے، اس کے عشق کا ذوق و جذبہ کیسا ہوتا ہے، اس پھل کو جب تم نے چکھا ہی نہیں تو میں بتاؤں کیسے؟ وہ جلوے کی تشنگی، وہ پیاس، وہ عشق کی شراب، اس کا نشہ، اس کو پانے کا جو جذبہ ہوتا ہے، اس جذبے کے احساس کو میں تم سے بتاؤں؟ وہ جذبہ جو تجلیات الہی کا ہے، وہ عشق الہی کا جو جذبہ ہے، اس کے لیے سلطنتیں چھوڑ دی جاتی ہیں، لیوش لائف چھوڑ دی جاتی ہے۔ میرے پیارے یہ آسان کام نہیں ہے میرے پیارے۔ ہم تو فجر کی نماز کے لیے 1 گھنٹے کی نیند ترک کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آپ ذرا غور کرو میرے پیارے، یہ کیسے اولیاء کرام ہوتے ہیں کہ سب کچھ عشق الہی میں چھوڑ دیتے ہیں، قرب الہی پانے کے لیے سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کتنا لمبا سفر، ایران کہاں، پنڈوا کہاں، اور یہ اشرفیوں، یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، یہ سعادت ہے اللہ کا تہدی سے نعمت کے طور پر بطور فخر و مباحات ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گروہ ولایت میں، جماعت ولایت میں 2 ذات ایسی ہے جنہوں نے ترک سلطنت کر کے فقیری اختیار کیا، اور دونوں ہمارے ساتھ ہیں، ایک ابراہیم ابن ادہم اور ایک مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی۔ دوسری بات میں آپ کو بتاؤں آپ کی سعادت کی اور خوش نصیبی کی، انگریزی میں الفابیٹس ہے نا، اے سے لے کے زیڈ تک، اے اور زیڈ کے بیچ میں سارے ورڈز آتے ہیں، سارے الفابیٹس ہیں، یہ تو آپ سب جانتے ہیں۔ ایسے اردو میں الف ہے پہلا، جیسے انگریزی میں اے ہے، اور آخری یہ ہے جیسے انگریزی میں زیڈ ہے۔ تو اے اور زیڈ کے بیچ میں جیسے سارے الفابیٹس ہیں، ویسے الف اور یہ کے بیچ میں سارے الفابیٹس ہیں۔ آپ ذرا غور کیجیے، آپ اے اور زیڈ کے بیچ کی اس کی گود میں سارے الفابیٹس، اور اردو میں اے اور یہ کے بیچ میں سارے الفابیٹس۔ اب لفظ اشرفی وہ الف سے شروع ہوتا ہے، اس کا لاسٹ ورڈ ہے یہ، تو پتا چلا کہ اس اشرفی نے بھی سارے سلسلے کے فیضان کو اپنی آغوش میں لے رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے میرے پیارے، تم اشرفی ہوئے تو تم اشرفی ہی نہیں رہے، اشرفی ہو گئے، قادری ہو گئے، اشرفی ہو گئے، چشتی ہو گئے، اشرفی ہو گئے، نظامی ہو گئے، اشرفی ہو گئے، نقشبندی ہو گئے، اشرفی ہو گئے، سہروردی ہو گئے، ایک اشرفی ہو گئے تو سارے سلسلوں کا فیضان تمہیں مل گیا۔
چونکہ اس سلسلے میں سارے سلاسل کی اجازت حاصل ہے۔ کیا بتاؤں کیا ملا اشرف کے مل جانے کے بعد، غوث و خواجہ مل گئے ہیں آپ کو پانے کے بعد، تو یہ بڑے فیضان کی بات ہے۔ تو اپنے ذہن کو بہت صاف رکھیے، یہ ولایت بڑی عظمت کی چیز ہے۔ جو ہمارے علماء، مشائخ، پیران طریقت جو شریعت کی پاسداری کرتے ہیں، وہ خشیت الہی کرتے ہیں، انہیں اپنا آئیڈیل بنائیے، انہیں اپنا آئیڈیل بنائیے۔ یہ ذہن سے خیال نکال دیئے کہ جنت میں جانے کا کوئی شارٹ کٹ راستہ بھی ہے۔ ایک ہی وے ہے، وہ ہے اللہ کی رضا کا راستہ، اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے دین ہے، احکام دین ہے، اولیاء دین ہے، مشائخین ہیں، علماء ہیں، ان کی نصیحت، ان کی صحبت، ان کی گفتگو پر عمل، بزرگان دین کی سچی محبت، فکر آخرت، فرائض و واجبات، احکام پر عمل، بس اونلی ون وے، یہی ایک راستہ ہے کامیاب ہونے کا۔ اس سے ہٹ کر کوئی شارٹ راستہ آپ ڈھونڈ رہے ہو، ارے جب اللہ نے رکھا ہی نہیں تو تمہیں ملے گا کہاں سے؟ بلا وجہ وقت ضائع کر رہے ہو۔ تو دیکھنا، ہاں ہر پیر ولی ہو ضروری نہیں، ہر محدث، فقیہ، مفسر، عالم، خطیب ولی ضروری نہیں ہے۔ ولایت ایک الگ شعبہ ہے بھائی، جسے اللہ فضل فرما دے، بنا لے، وہ بن جائے گا۔ لیکن جو مشائخ ہوتے ہیں وہ ان اولیاء تک پہنچانے کا ذریعہ ہوتے ہیں، بلا فصل ان کا سلسلہ جڑا ہوتا ہے۔ آپ مجھ سے کہیں گے تو میرے مخدوم کا تو خیر بڑا فیضان ہے یہ، وہ فرماتے ہیں کہ میرے سلسلے کے جس شخص کے فرد کے ہاتھ میں آپ نے ہاتھ دیا تو ظاہر میں تو وہ اس کا ہاتھ ہے، لیکن حقیقت میں اس نے میرے ہاتھ میں ہاتھ دیا۔ یہ تو بڑا فیضان ہے۔ تو ہم سب کا کام یہ ہے کہ گم گشتہ راہ انسانیت کو ہاتھ پکڑنا اور بزرگوں کی دہلیز تک پہنچا دینا، یہ ہمارا کام ہے۔ آپ کی رسائی وہاں تک ہو گئی، اب آپ نے ان کی محبتیں، عقیدتیں، ان کے اقوال زرعی کو اپنی عملی زندگی میں لا کر اپنی زندگی کی اصلاح آپ نے کر لی، تو آپ ان کے سائے کرم، سائے عاطفت میں آ گئے، اور معاملہ حشر کا یہی ہوگا کہ جو جس سلسلے سے وابستہ ہے اس سلسلے کے پیشوا کی قیادت میں اپنی قبروں سے نکل کر حشر کی طرف سفر شروع ہوگا، اور حشر کے میدان میں ہر روحانی پیشوا اپنے روحانی فرزندوں کے ساتھ میدان حشر میں کھڑا ہوگا۔ یہ علامت ہوگی کہ یہ جتنے کھڑے ہیں اپنے روحانی پیشوا کے ساتھ، یہ سب اہل محبت ہیں، یہ علامت بن جائے گی۔ اور انشاءاللہ مولا تعالی ہم سب وہاں ان بزرگوں کے صدقے طفیل، ان کے فیضان کرم سے وہاں رب کے حضور حاضر ہوں گے، اور اللہ پاک اپنے محبوب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے، ان کی سفارش سے ہم سب کی شفاعت فرمائیں گے آقا، اور ہم سب کی مغفرت ہوگی، یقیناً ہوگا ایسا۔ لیکن ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے عقیدے اور اپنی عقیدت کو صحیح طور پر قائم رکھیں، ادھر ادھر نہ بھٹکیں۔ جو چیز اسلام میں حرام ہے اسے حرام سمجھیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ کے عمل کرنے سے وہ حلال ہو جائے گی۔ جو حرام ہے اس سے اجتناب کریں، اس سے دور رہیں، سمجھ گئے؟ دیکھیے، ہر گنہگار کے لیے رب کی کریمی ہے، ہر گنہگار کے لیے رب کی کریمی ہے، لیکن گناہوں کے بھی لیبل کو وہاں تک رکھیے کہ وہ گناہ بغاوت نہ بن جائے۔ اگر گناہوں کو آپ اس لیول تک لے جائیں گے جہاں گناہ نہیں رہتے بلکہ بغاوت بن جاتی ہے، تو باغیوں کے لیے رب کی رحیمی و کریمی نہیں ہے، گنہگاروں کے لیے۔
تو اپنے گناہوں کو کم سے کم کنٹرول میں رکھیے، گناہ ہو جائے تو توبہ کیجیے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک سرکار مخدوم پاک کی اس محفل میں آپ سب حاضر آئے ہیں، آپ کی حاضری سرکار مخدوم پاک قبول فرمائیں۔ یہ سب اہل دل لوگ ہیں، ہماری زبانوں سے نکلے ہوئے الفاظ یا ہمارے ایکشن اور ریئیکشن کو نہیں دیکھتے، بلکہ دل کی حالتوں کو دیکھتے ہیں۔ یقیناً آپ کی آمد اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ سب محبت سے آئے ہیں، اور میرا یقین ہے کہ میرے آقا اشرف نے آپ سب کی محبتیں قبول کی ہوں گی، اور انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا اور آپ کے آنے والی نسلوں کو بھی عطا ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔